بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ دیکھیے کہ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ثم ارسلنا، ہم نے امت یعنی کہ قوم کے درمیان جو ہے تترا کے معنی آتے ہیں لگاتار پے در پہ، نبیوں کو بھیجتا رہا قوم کے درمیان، اور کلما جاء امۃ رسولها، اور جب بھی نبیوں کو ہم نے اس قوم کی طرف بھیجا ہے اور جتنے بھی نبی ان کے پاس گئے دعوت لے کے، تو تمام نبیوں کو لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جھٹلاتا رہا ہے سب نبیوں کو۔ تو ہم نے کیا کیا کہ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، اور ہم نے کیا کیا کہ ان قوموں کو جو ہے ایک کر کے دوسرے کر کے جو ہے سب کو ہلاک کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ ہلاک کرتا رہا۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے کی جو قوم تھے، پہلے کے جو لوگ تھے، ان کو سیدھے ہلاک ہی کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ایک ایک کر کے، نہیں، ایک بیگ ان کے اوپر عذاب آیا ہو اور وہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَأَتْبَعْنَا، ہم نے ان کو ہلاک کرنا شروع کیا، بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ایک کے بعد دیگرے، ایک کو ختم کیا، دوسرے کو ختم کیا، پھر تیسرے کو ختم کیا، لگاتار ہم نے جو سلسلہ باندھ دیا کہ ایسا ہوتا رہے گا کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانے گا وہ شخص کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہلاک برباد ہوتا رہے گا۔ جیسے کہ ابھی دیکھیے کہ اکثر و بیشتر علماء کرام کا آج ہی بیان آیا ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر جو ان کا بھی بیان آیا، قاری احمد علی صاحب جو ہیں گجرات کے، ان کا بھی بیان آیا۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی کہ نبی سے محبت کی نشانی تو یہ ہے کہ آپ مسجدوں کو آباد کرتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ نوجوان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ جب سے اس شخص نے جو ہے نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے، کیا کوئی شخص 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے دعا مانگا ہو کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بندے ہیں، ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ان کی حکومت ہے، ان کا سب کچھ ہے، ہم کمزور ہیں، ہم اگر کچھ کرتے تو ہمیں جیل جانا پڑتا ہے، تو لہٰذا یا اللہ تو ہی مدد کر اس کی۔ کہتے ہیں کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، سب جو ہے روڈ پہ جا کے جو ہلا گلا کر رہے ہیں، سب چاہے نوجوان بچے سب، ان کو جیل جانا ہو رہا ہے، 10 سال ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ تو اصل ہمارا ایمان جو ہے یہاں ہمارا بننا ہو۔ ہمیں کوشش یہ کیجیے گا، آپ سب سے بھی کہہ رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم لوگ نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کریں ابھی، یا فجر کے وقت یا تہجد میں، اور روئیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے، اس ہندوستان کے اندر ہماری کوئی حکومت نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، تو لہٰذا تو ہی اس کی مدد فرما، اب تو ہی جو ہے جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کیا تو ہی ان کو سزا دلا، اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو سزا دلا سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ خود سوچئے کہ 15-20 دن سے جو ہے سارا ملک جو ہے 57 یا 58 ملک ایک جٹ کے جو ہے بائیکاٹ کر رہا ہے ہندوستان کا، پھر بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی اس کی سیکورٹی اور بڑھائی جا رہی ہے، اس کی نور پرور شرما کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلطی ہماری ہے بھائی، غلطی ہماری ہے۔ ہم نے آج تک ابھی تک جو کسی نے 2 رکعت نماز ادا کہ اللہ کے سامنے رویا ہو، سب جو ہے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں کو جام کیے ہوئے ہیں، مسجد خالی ہے، 10-20 لوگ ہیں، مشکل سے 10 لوگ بھی نہیں آ رہے ہیں، اور یہی لوگ باہر جب نکلیں گے احتجاج میں تو سینہ تانگ کہیں گے ہم اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے، ہمیں ان کے راستے میں جان قربان ہے۔ یہ کون سی جان قربان کر رہے ہیں آپ؟ مسجد یہاں خالی ہے، مسجد کو آ نہیں رہے ہیں، یہاں 5 وقت جو آپ کو بلایا جا رہا ہے، روڈ کو وہاں جام کیے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ اس میں احتجاج کر رہے ہیں اس کو ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ خود سوچیں 1 منٹ کے لیے کہ بھائی اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی تو یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرتے، ان کے اخلاق کو لیتے، تو وہ تو حدیث نہیں لے رہے ہیں، لیکن جو مین جو چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ فوکس کیا وہ حدیث ہم نہیں اپنا رہے ہیں، لیکن آپس میں جو ہے لڑائی کر رہے ہیں کہ جو ہے رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ٹانگ پھیلانا چاہیے پھیلانا چاہیے، اس پہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ جو مین اللہ کے نبی کی حدیث جو سنت اس کو تو ہم اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بھی جو ہے گندا کپڑا نہیں پہنے، اس حدیث پہ ہم نے عمل کیا ہے؟ کوئی نہیں عمل کر پایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی کسی کو ڈانٹے نہیں، ایک بچہ کو بھی نہیں ڈانٹے ہیں، کبھی اس پہ ہم نے عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنے دل کو صاف رکھا ہے لوگوں سے کینہ کپٹ سے، کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ اس حدیث پہ تو عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن لڑائی کریں گے اس پہ۔ جو مین حدیث ہے جس کو اللہ کے نبی کی واقعی میں اللہ کے نبی لگاتار کی جو سنت ہے
اس کو تو اپنا نہیں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا ہم لوگ کوشش کریں کہ کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کر کے ہم لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ. تو قرآن نے کہا کہ ہم نے جو ہے ان قوموں کو جو ہے لگاتار ایک کے بعد دوسرے کو جو ہم نے ہلاک کرتا رہا. اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ اور ہم نے ان کے جو ہے حالات جو ہلاک ہوئے ہیں ان کے قوموں کا جو ہے قصہ اور کہانیاں بنا ڈالا. کیا بنا ڈالا؟ قصہ اور کہانیاں. دیکھیے قرآن جو ہے سمجھے کہ قصہ کہانی ہم کو سنا رہے ہیں تو اسی کو بیان کر رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ہم نے ان کے جو ہے جو واقعات جو ہوئے ہیں ان کو ہم نے قصہ اور کہانی کے شکل میں آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں. آگے فرمائے کہ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہلاکت ہے برباد ہی ہے ان لوگوں پر, اللہ کا پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو لوگ ایمان نہیں لائے ابھی بھی. آگے فرمائے کہ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ اور واضح ثبوت کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا. کہاں؟ فرعون کی طرف. کہ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس جب گئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو فَاسْتَكْبَرُوا انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کا جو ہے گھمنڈ کا جو ہے مظاہرہ کیا اور کہا کہ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ اور ہم تو جو ہے کیا ہے تکبر والے لوگ ہیں. ہم جو ہیں کیا ہیں وہ سب کے سب کیا تھے؟ تکبر والے لوگ تھے. آگے فرمائے کہ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ فَقَالُوا ان لوگوں نے کہا کہ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ہم تمہارے ہی جیسے انسان کو یعنی ہمارے جیسے انسان کو تم دونوں پہ جو ہے ہم ایمان کیسے لائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ تانا دے رہے ہیں یہاں پہ, یہ برا والا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ہمارے جیسے انسان تو ہیں, جو آپ کھاتے ہیں ہم بھی وہی کھاتے ہیں, جس طرح آپ سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں, آپ کے پاس بیوی ہے ہمارے پاس بھی بیوی ہے, بال بچے ہیں, سب کچھ ہے, تو ہم کیسے آپ ہی جیسے انسان پر کیا ایمان کیسے لائیں ہم. اور وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور تمہارے ہی قوم میں سے جو بنی اسرائیل وہ ہمارا غلامی کر رہا ہے, وہ ہمارا نوکر ہے. کیا ہے؟ نوکر ہے. تو فَكَذَّبُوهُمَا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ دونوں کو جو ہے جھٹلایا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کے بھائی جو ہے ہارون علیہ السلام دونوں کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا. کہا کہ ہم نہیں مانتے تمہاری بات. تو فَكَانُوا پس ہم نے کیا کیا کہ مِنَ الْمُهْلَكِينَ ان لوگوں کو بھی کیا کیا ہم نے ہلاک و برباد کر دیا. ان لوگوں کا بھی انجام کیا ہوا؟ ہلاک و بربادی کی طرف ان لوگوں کو جو ہم نے شمار کر دیا. آگے فرمائیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا کی تھی. وہ کتاب کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ توریت. تو وہ کیا کیا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب دی تھی کہ لعلہم کیوں دیا تھا کہ شاید کہ یہ تدون کہ لوگ کیا کریں ان کتاب سے جو ہے رہنمائی حاصل کریں. جیسے کہ جو قرآن ہمارے اوپر یعنی کہ ہمارے نبی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, تو یہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے ہماری امت جو ہے کیا کریں سیدھے راستے پر آ جائیں, ہم جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے کیا کریں سیدھے راستے پر چل سکیں. تو اسی طرح ان کے زمانے میں بھی نازل ہوئی تھی توریت, اس لیے نازل ہوئی تھی کہ لعلہم یہتدون شاید کہ یہ لوگ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں, کچھ سیکھیں کچھ سمجھیں. تو آگے فرمائیں کہ جو ہے قرآن کس لیے نازل ہوئی؟ تاکہ ہم کیا کریں سیدھے راستے کی طرف آ جائیں. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تو لعلہم یہتدون تاکہ لوگ جو ہے کیا کریں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں. آگے فرمائیں کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ اور ہم نے مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اور امہ اور ان کی امی کو آیتاً ایک نشانی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. نشانی ہے کہ نہیں ہمارے لیے کہ کیسے جو ہے بغیر باپ کے ایک بچے کو کیا کیا پیدا کیا, تو ایک نشانی ہے کہ نہیں ہمارے لیے. بہت تعجب کی بات ہے کہ اللہ پہ ہم لوگ غور کریں تو کیسے ایسا ہو گیا, لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کن فیکون, بس کن کہیں گے وہ ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے آیتاً ہمارے ایک نشانی پیش کر رہا ہے کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ اور ہم نے ان دونوں کو جو ہے ایک ایسی بلند جگہ پہ پہنچایا کہ ذات قرار و معین جہاں پہ بالکل صاف ستھری جگہ اور پانی جو ہے صاف ستھرا پانی تھا وہاں پہ. تو ایسی جگہ جو ہے ان کو جو ہے حضرت مریم کو اور ان کے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا وہاں تک پہنچایا اور اونچی جگہ پہنچایا, بالکل ایک دم یہاں پہ ہر چیز کی فراوانی ہو, پانی صاف ستھرا ہے, کھجور کا درخت ہے, سب چیزیں وہاں پہ کیا ہے اللہ نے مہیا کر دے اس وقت. تو یہ بھی ایک کیا ہے کہ نشانی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا اس آیت کے اندر
کہ جو ہے اللہ تعالی ہم سے یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی واقعات جو بیان ہو رہے ہیں اس پہ ہم کیا کریں، ایمان لائیں اور سوچیں کہ نہیں واقعی میں اللہ نے ایسا کیا ہے. اگر ہم لوگ بھی اگر ایسا ابھی کریں گے تو ابھی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی جو ہے بہت تیزی سے سمجھیے کہ بہت خطرناک ماحول بن رہا ہے ہندوستان کے اندر. نیوز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے. ایسے تو موبائل دیکھتے ہی نہیں زیادہ تر نیوز وغیرہ. ڈر اتنا لگتا ہے کہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ لائیو چل رہا ہے اور لائیو میں دیکھیں دنگا کا دکھا رہا ہے، کہیں بھی یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے مسلمان جو پتھراؤ بازی کر رہا ہے کہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو فوکس کر رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. ابھی سیوان کے اندر جو خالص پور ایک گاؤں، وہاں ایک امام صاحب تھے، بہت بوڑھے ضعیف کر کے تھے، 60 سال کے یا 80 سال کے، ان کا جو ہے قتل گلا کاٹ کے مسجد میں سلا دیا. بتائیے کیا ہوگا ہمارا ہندوستان؟ اس لیے کہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں بھائی، ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے. اب یاد رکھیے گا کہ ہماری بھی باری آئے گی. یہ جو ہے نا ہر دور میں ہوا ہے، یہ مار کٹائی ہونا ضروری ہے. جب تک یہ مار کٹائی ہوگا نہیں نا، جب تک جو ہے 100-200 لوگ نوجوان نہیں مارے جائیں گے تب تو ہم لوگ سدھریں گے نہیں، ہے کہ نہیں. ایک جو ہے اپنے ہندوستان کے اندر ایک جگہ ہے، نام ہم کو نہیں معلوم، بہت پہلے ہم نے مطالعہ کیا تھا کتاب کا. تو ایک جگہ ہے وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. ہمارا گاؤں کا نام صحیح سے نہیں معلوم ہے، لیکن ہندوستان کے اندر ہی وہ گاؤں ہے، جگہ ہے. تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس جگہ پہ جو ہے لوگ نماز کے لیے جاتے نہیں تھے. امام صاحب جو ہے دعوت تبلیغ کا کام زور و شور سے ہو رہا تھا، لوگ مانتے ہی نہیں تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے لوگ مسلمان بہت مارے گئے، بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے. جب وہ دنگا جو ہوا اس کے بعد جو مسلمان جو سدھرے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ابھی جو ہے فجر کی نماز میں سمجھیے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے. فجر کی نماز کے وقت میں کیسا لگ رہا ہے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے. تو ابھی لوگ اتنے پابندی سے وہاں نماز ادا کر رہے ہیں. تو وہی کہہ رہے تھے کہ اپنے ہندوستان ادھر بھی جو ایک مطلب پٹائی ہونا چاہیے. جب تک مار پٹائی نہیں ہوگا نا، مارے نہیں جائیں گے مسلمان نوجوان، تب وہ سدھریں گے نہیں. یہ ایسی قوم ہے. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کو بچائے رکھے، سب پر جو ہے اللہ تعالی رحم و کرم کا معاملہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.